السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے زخمی آدمیوں کے قصے۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق علی علوی۔ دنیا کے مشہور شکاری جن پر شیر یا تیندوا حملہ کر چکا ہو اور وہ زخمی ہونے کے بعد بھی زندہ بچ گئے، انہوں نے اپنی آپ بیتی کے دلچسپ قصے بیان کیے ہیں۔ وہ سبق حاصل کرنے کے لیے سن لیجئے۔ مسٹر اسٹریچن کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ یاد رہنے والی جو چیز ہے وہ ہے شیر یا تیندوے کی وہ سانس جو چبھتی ہوئی بدبو والی سانس ہوتی ہے، جو شیر کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب آدمی کو شیر چھاپے ہوئے ہو۔ اس بدبو میں بے ہوش کر دینے والا اثر ہوتا ہے جو ناک میں ایسی گھس جاتی ہے کہ تمام عمر آدمی بھول نہیں پاتا۔ مسٹر اسٹریچن کہتے ہیں کہ انہوں نے شیر کو زخمی کیا اور غلطی یہ کی کہ زخمی کو فوراً ڈھونڈنے کے لیے بڑا رائفل نوکر کو دے کر 12 بور بندوق لے کر خود آگے چل دیے۔ ان کا نوکر پیچھے پیچھے رائفل لے کر چلتا رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت تک دنیا کے بہت سے ملکوں میں شکار کھیلا تھا اور 200 ببر شیر، 30 ہاتھی، 10 گینڈے اور 30 جنگلی بھینسے مارے تھے اور بہت سے خطرناک شکار بڑی کامیابی سے کیے تھے۔ نشانے کا یہ حال تھا کہ اڑتی چڑیا بڑے رائفل کی گولی سے مارا کرتے تھے، مگر وہ ہندوستان شیر کا شکار کھیلنے آئے تو بہت سے دیسی شکاریوں نے اپنے اپنے تجربے جو بیان کیے، ان میں یہ بھی تھا کہ زخمی شیر کو یہاں کے شکاری 12 بور میں گراب لگا کر مارتے ہیں۔ مسٹر اسٹریچن کہتے ہیں کہ ان کی دوسری غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا بڑا رائفل اپنے پرانے تجربے کار نوکر کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا، بلکہ اس نوکر کو دیا جو ابھی انہوں نے نوکر رکھا تھا، مگر دیکھنے میں مضبوط اور جوان تھا۔ جیسی وہ آگے چلے تو 5-6 گز دور ایک گھنی جھاڑی میں سے زخمی شیرنی کی آواز آنا شروع ہوئی۔ اس نے ہوں ہوں کی ایسی آواز کی جو حملہ کرتے وقت شیر کی یقینی اور آخری آواز ہوا کرتی ہے۔ مسٹر اسٹریچن فوراً رک کر حملے کا انتظار کرنے لگے، مگر شیرنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک دم سے دل دہلا دینے والی گرجدار آواز کے ساتھ بجلی کی لپک کی طرح شیرنی نے حملہ کر دیا۔ اگرچہ مسٹر اسٹریچن کہتے ہیں کہ ان کی سدی ہوئی آنکھ اسی جھاڑی کی طرف تھی، مگر شیرنی اتنی تیزی سے جھپٹی کہ جب اس کے اگلے پنجے ان کے سر سے 2 گز پر ہوں گے تب انہوں نے LG کے دونوں فائر اس پر کر دیے جو شیرنی کو لگے، مگر شیرنی ان کے اوپر پہنچ چکی تھی، بندوق کے اوپر گری اور مسٹر اسٹریچن زمین پر گر گئے اور شیرنی 2 گز آگے گری۔ شیرنی نے پنجہ بڑھا کر مسٹر اسٹریچن کا پیر گھسیٹ کر چبانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا اور وہ پوری طرح ہوش میں تھے۔ وہ اپنے بدن کو شیرنی کی طرف بڑھنے سے روک رہے تھے، بار بار گھاس اور جھاڑیوں کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے تاکہ دوسرا پیر بچا رہے۔ وہ جوان نوکر بھاگ چکا تھا۔ اتنے میں فائر کی آواز ہوئی۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی گرم گرم سلاخ ان کے پیر میں سے ہو کر گزر گئی جس کو شیرنی چبا رہی تھی۔ اتنے میں ان کو محسوس ہوا کہ شیرنی کے دانتوں کی پکڑ بھی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ یہ فائر ان کے پرانے بوڑھے نوکر نے شیرنی کے سر پر اس ہلکے رائفل سے کیا تھا جو اس کے ہاتھ پڑ گیا تھا۔ ان کی گولی شیرنی کا بھیجا اڑاتی ہوئی مسٹر اسٹریچن کے پیر میں لگی تھی جس کو وہ چبا رہی تھی۔ شیرنی فوراً مر گئی اور اس کا جبڑا کھول کر صاحب کی ٹانگ چھڑائی گئی جو بعد میں کاٹ دی گئی۔ 12 بور کے LG کے دانے شیرنی کے سینے اور گردن کے جوڑ پر صرف آدھے انچ ہی گھس سکے تھے اور رائفل کی پہلی گولی شیرنی کے ایک شولڈر بلیڈ اور پھیپھڑے کو پھاڑتی ہوئی گزر گئی۔ یہ رائفل چھوٹا گولی ٹھوس تھی۔ ان گولیوں اور گرابوں میں ضروری
سٹاپنگ پاور اور سمیشنگ پاور نہیں تھی۔ دوسرا واقعہ ایسا ہے جس سے بہت سے سبق ملتے ہیں، وہ بھی دنیا کے مشہور شکاری لیفٹیننٹ کمانڈر کوسب کا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے بور 275 کا رائفل وہ ہاتھ میں لیے تھے اور اس کی نالی میں ضرورت سے لمبی نوکدار گولی لگائے ہوئے تھے۔ کمانڈر صاحب خود کہتے ہیں اسی چھوٹے بور کے رائفل سے صرف اپنے سچے نشانے اور تجربے کی وجہ سے بہت سے ببر شیر دور دور کے فاصلوں سے وہ مار چکے تھے۔ سامنے سے 25 گز کے فاصلے پر ایک ببر شیر نالا پھاند کر ان کی طرف آنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے نالے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور وہ ابھی ہوا میں ہی تھا کہ کمانڈر صاحب کی گولی اس کی گردن پر لگی، مگر ہڈی بچ گئی۔ گولی گوشت کاٹ کر پار ہو گئی۔ ببر شیر زمین پر آ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ان کے ساتھ اس وقت 2 نوکر تھے، ایک 12 بور بندوق لیے، دوسرا بڑا رائفل 450 لیے ہوئے۔ ببر شیر کو زخمی کرنے کے بعد کمانڈر صاحب نے بڑی لاپرواہی سے اونچی آواز میں اپنے نوکروں سے کہا کہ اس زخمی کو کل تلاش کریں گے۔ بدقسمتی سے ببر شیر وہیں قریب میں جھاڑی کی آڑ لے کر آ چکا تھا۔ کمانڈر صاحب کی آواز سن کر ہی گرجدار آواز کے ساتھ ببر شیر نے کمانڈر صاحب پر حملہ کر دیا۔ ببر شیر کے حملے کی آواز کے ساتھ ہی کمانڈر صاحب بڑا رائفل لینے کے لیے فوراً پلٹے تو دیکھا کہ ان کا وہ نوکر رائفل لے کر دوسری طرف بھاگ رہا تھا۔ کمانڈر صاحب جیسے ہی واپس مڑے تو اب دیر ہو چکی تھی۔ ببر شیر کمانڈر صاحب کے اوپر تھا۔ کمانڈر صاحب نے رائفل کی نال سے شیر کو روکنا چاہا۔ شیر نے نال کو ٹیڑھا کر دیا اور بڑھ کر ان کا گھٹنا پکڑ کر پنڈلی چبانا شروع کی۔ ان کو اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ کمانڈر صاحب نے شیر کے سر کے بال پکڑ کر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں شیر کی آنکھ میں گھسیڑنا چاہی، مگر باوجود زور لگانے کے کوئی انگلی آنکھ کے اندر نہیں گھس پائی، بلکہ ہر مرتبہ پھسل کر انگلیاں باہر ہو جاتی تھی۔ اب انہوں نے اپنا ہاتھ شیر کے منہ کے اندر ڈال کر اس کی زبان پکڑنے کی کوشش کی، مگر زبان اتنی چکنی تھی کہ انگلیاں پھسل جاتی تھی۔ شیر کی سانس عجیب طرح سے مدہوش کیے دیتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ بے ہوشی کی دوا سنگھائی جا رہی ہو۔ اتنے میں کمانڈر صاحب کا پرانا بوڑھا نوکر سامنے پہنچا اور 5 گز کے فاصلے سے شیر پر فائر کر دیا۔ گولی شیر کے اگلے پٹھے اور گردن کے جوڑ میں لگی۔ شیر کے جبڑے کی گرفت ڈھیلی ہوتی گئی، شیر پر مر گیا۔ اسی نوکر نے شیر کا منہ چیر کر کمانڈر صاحب کی ٹانگ چھڑائی اور منہ کے اندر سے ہاتھ کھینچا۔ کمانڈر صاحب کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کاٹا گیا۔ کمانڈر صاحب کہتے ہیں کہ وہ پورے وقت ہوش میں رہے اور ان کو بہت تعجب یہ رہا کہ ان کے بوڑھے نوکر نے اتنی بہادری کیسے کی اور ٹھیک نشانہ کیسے لگا دیا، کیونکہ اس نے پوری عمر میں کبھی ایک فائر بھی نہیں کیا تھا۔ کمانڈر صاحب کہتے ہیں کہ پیشہ ور شکاری بھی اسی وقت چوٹ کھاتے ہیں جب کسی اصول کے برتنے میں لاپرواہی یا بھول چوک کرتے ہیں۔ اپنی غلطیاں بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، جب چھوٹا اور ناموزوں رائفل ہاتھ میں ہو تو وہی آدمی کامیاب شکاری کہلائے گا جو صبر کر جائے اور شکار کو کھلواڑ نہ سمجھے۔ میری غلطی تھی، مجھے فائر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فائر کے بعد مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے اپنی زائد بندوقیں بہت اعتبار والے نوکروں کے ہاتھ میں دینا چاہیے تھی، یا کم سے کم گولی کی قسم ایسی لگا لینا چاہیے تھی جو قریب کے شکار کے لیے موزوں ہوتی۔ ایک اور قصہ سننے کے قابل ہے جو سر سیموئل بیکر صاحب کے ساتھ پیش آیا کہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے جیسے پوری تصویر کھینچ دی ہو۔ سر سیموئل بیکر بہت بہادر اور مشہور شکاری رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ 22 بور کا رائفل لے کر ٹہلنے نکلے۔ جنگل گھنا تھا مگر ٹہلنے کا راستہ صاف تھا۔ جب وہ ایک جھاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے تو شیر نے جھاڑی سے منہ نکالا۔ اس وقت فاصلہ صرف 5 گز ہوگا۔ سر سیموئل وہیں پر رک گئے اور آنکھ ملائے وہیں پر کھڑے رہے۔ بدن کے سب رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں پلک جھپکانا بھول گئیں، رائفل پر گرفت اور سخت ہو گئی۔ نہ ڈر کا احساس، نہ کوئی خوف یا
کپ کپی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ زبان کا تھوک سوکھ گیا، حلق تک سوکھ گیا، چھوٹی چھوٹی سانسیں آپ ہی آپ آنے لگیں، وہ بھی بہت احتیاط سے کہ کہیں لمبی سانس شعر سن نہ لے۔ بلڈ پریشر شاید اونچا نیچا ہونا بھول گیا تھا، گرمی نہ سردی کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اپنے بدن کا کوئی حصہ ہلتا ہی نہیں تھا، دل و دماغ میں کوئی خیال نہیں آتا تھا، حد یہ کہ موت بھی یاد نہیں آتی تھی۔ اس وقت میں کھسکنا بھول کر ایسا رک گیا تھا جیسے کسی نے گھڑی کی سوئی روک دی ہو۔ مجھے نہیں احساس کہ میری آنکھوں کی مقناطیسی طاقت اس کی آنکھوں کے مقناطیس کو چپکائی تھی یا اس کی مجھے کسی بات کے پیش آنے کا انتظار تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کتنے منٹ گزر گئے۔ جب شعر نے خود ہی خوفناک آوازیں دیں تب مجھے احساس ہوا کہ میں کس بادشاہ کے حضور میں اب تک پیش تھا اور اب تک مجھے یاد ہے کہ مجھ پر کیا گزری۔ اسی واقعے کے بعد سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ موت و زندگی کسی اور ہی طاقت کے بس میں ہے، مگر اب بھی وہ لمحے یاد کر کے دل دہل جاتا ہے۔ آدم خور شعر کو بھی اگر یہ احساس ہو جائے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا چھپ کر اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، تو وہ شعر چونکہ خود شکاری ہوتا ہے اس لیے فوراً چوکنا ہو کر کم ہمتی اور مکاری کی حرکتیں کر کے اس پھندے سے نکل بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور کسی مقابلے کے لیے ٹھہرتا نہیں۔ کرنل اتھرٹن نے لکھا ہے کہ شیر یا کسی جانور کو آدمی بڑی ڈھٹائی سے گھور دے، کسی طرح کا ڈر یا خوف ظاہر نہ کرے، تو وہ جانور چاہے آدم خور شیر ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے نروس ہو کر سکتے کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ زخمی شیر یا زخمی تیندوا جب کسی آدمی پر حملہ کر کے دوڑا ہو اور وہ آدمی کوئی کپڑا یا ہیٹ یا اسی طرح کی کوئی چیز اس کے سامنے یا تھوڑا سا دائیں بائیں زمین میں پھینک دے، تو عام طور پر شیر اور تیندوا پہلے اسی طرف مڑ کر حملہ کرتا ہے اور شکاری کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ اس پر فائر کر سکے۔ جب شیر یا تیندوا حملہ کرنے کے لیے آدمی کی طرف دوڑے اور وہ آدمی کسی طرف ہٹ جائے یا بچ جائے تو وہ سیدھا دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں، پھر سے حملہ کرنے کے لیے نہ واپس آتے ہیں نہ تلاش کرتے ہیں جب تک ان کو دوبارہ نہ چھیڑا جائے۔ جب شیر یا تیندوا حملہ شروع کر چکا ہو، بندوق کے فائر کی آواز یا اس پر گولی لگ جائے تو اس کا رخ اکثر بدل جایا کرتا ہے۔ اگلے باب کا عنوان ہے تیندوا شکار کیسے کرتا ہے۔ دن ڈھل چکا تھا، اونچی نیچی پہاڑیوں کے بیچ پتھر کی چٹیل سلیں ٹیلوں کی بلندیوں پر بکھری ہوئی تھیں۔ پہاڑی کا ایک سلسلہ ختم ہوتا تو گھاٹیاں اور گہرے غاروں سے ہو کر بل کھاتے راستے اور نالے دوسری پہاڑی کے سلسلے کو ملا دیتے۔ تا حد نظر گھنی جھاڑیوں سے یہ گھاٹیاں بھری تھیں، جانوروں کے چلنے کی لپکیں بے شک صاف جھلکتی تھیں، مگر وہ ایسی ٹیڑھی میڑھی تھیں کہ ان پر چل کر فاصلہ طے ہوتا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ٹیلے کی ایک کگر پر بڑے شاہانہ انداز میں پنجے لٹکائے ایک تیندوا نیچے سے گزرنے والی لیکوں کی نگرانی عقابی نظروں سے کر رہا تھا، کیونکہ انہی لیکوں سے ہو کر پالتو مویشی روزانہ گزرتے تھے۔ مویشیوں کی ایک ٹولی ابھی گزر چکی تھی اور دوسری ٹولی بکری اور بھیڑوں کی اسی راستے سے گزرنے کے لیے بڑھ رہی تھی، جس کے ساتھ 3 چرواہے اور 2 کتے تیز تیز قدموں چل رہے تھے۔ کبھی کبھی ہلکی سی گرد اٹھتی اور بکری اور بھیڑوں کی آوازیں بلند ہوتی۔ جس ٹیلے پر سے ہم دیکھ رہے تھے اس پر نیچی جھاڑیاں تھیں اور وہ بھی تیندوے والے ٹیلے سے گزر کر 400 گز کے فاصلے پر تھا۔ شکاریوں کی سدھی ہوئی نظریں تو ویسے ہی جم گئیں، مگر دوربین نے بال کی کھال تک اجاگر کر دی۔ 20-25 بکریوں کا غول سہمی ہوئی تیز چال سے گزر رہا تھا اور بیٹھے ہوئے تیندوے کا انہماک اور موڈ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ شکار کرنے کی ٹھان چکا ہے۔ تیندوے کے شکار تو بہتوں نے کھیلے، مگر تیندوا کس طرح جانور کا شکار کرتا ہے، کس طرح گھات لگاتا ہے، کس طرح جھپٹتا ہے، کس طرح جانور کو پکڑتا ہے، یہ اتفاقیہ دیکھ کر ملنے والے نادر سین ہوتے ہیں۔
پڑھا تو سبھی نے ہے کہ شیر و تیندوے گھات لگا کر جانور پر صرف اس وقت حملہ کرتے ہیں جب جانور صرف چند گز دور رہ جائے۔ یہ خیال غلط ہے کہ وہ جانور سے ریس کر کے یا اس کو دور سے رپٹا کر لاتے ہیں اور چھاپ لیتے ہیں۔ دوڑا کر پکڑنے کی عادت اور مہلت تو صرف چیتے میں ہوتی ہے، جس کا ناخن کتے کی طرح ہر وقت باہر نکلے رہتے ہیں۔ افسوس کہ چیتے ہمارے جنگلوں میں ناپید ہو چکے ہیں۔ شیر عام طور پر اکیلا شکار مارتا ہے، مگر تیندوے کا مستقل جوڑا ہوتا ہے اور وہ دونوں مل کر یا بالکل کھلے میدانوں میں مردہ بن کے پڑے رہتے ہیں اور گھنٹوں ناٹک رچاتے ہیں، اور جب کوئی جانور 5-10 گز کے اندر آ گیا تو اس پر جھپٹ کر گردن پکڑ لیتے ہیں اور پنجوں سے سہارا لے کر گرا دیتے ہیں۔ پنجوں کے شکنجے میں دبوچے رکھ کر گردن میں اوپر سے دانت اس طرح پیوست کر دیتے ہیں کہ جانور کا دم چند منٹ میں گھٹ جاتا ہے، پھر قریبی آڑ میں گھسیٹ لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ مگر تیندوا اپنے شکار کو کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہے، جبکہ تجربے کاروں کے بقول شیر اپنے شکار کو نشیب کی طرف لے جا کر کھانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ ویسے تیندوا بڑے سائز کے جانوروں مثلاً بیل، گائے یا سانبر کا شکار کرنے سے بچتا ہے، تو یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بڑے کالے بیل، گائے یا سانبر کے اوپر تیندوا سوار ہو گیا مگر اس کو گرا نہ سکا یا اس کی موٹی گردن کو دبا کر حلق کو دبا نہ سکا۔ سانبر یا نیل گائے اس کو پیٹھ پر لیے بھاگا اور کسی گھنی جھاڑی میں اتنی زور سے رگڑا کہ تیندوا زمین پر گر پڑا اور شرمندہ ہو کر کتے کی طرح پچھلے کولہوں پر بیٹھ کر پھیں پھیں کی آواز نکالتا رہا۔ شکاری کو شکار کھیلتے دیکھنے میں بھی اتنا ہی لطف آتا ہے جتنا کہ شکار کھیلنے میں۔ ہم سب لوگ تیندوے میں مشغول ہو چکے تھے، دوربین سیدھی کر لی گئی اور نگاہیں اسی طرف گاڑ دی گئیں۔ تیندوا اپنی دم کو بار بار ادھر ادھر پلٹتا، منہ کو پھیلا کر کاہلی دور کرتا، کنوتیاں بدل بدل کر آہٹ لیتا، مگر نظریں بکریوں کے غول پر جمائے رہتا۔ بکریوں کی لیگ چونکہ بہت گہرائی سے گزرتی ہے، اس لیے وہاں سے اس کے لٹکتے پنجے آدھا سر نظر آتا تھا، پھر بھی وہ اتنی احتیاط کر رہا تھا کہ بدن کو ہلاتا نہیں تھا، نہ سر کو زیادہ گھما کر دیکھتا تھا، مگر اس کے انداز میں کسی کے انتظار کی جھلک تھی۔ ہم کو بھی یہ عجیب لگتا تھا کہ وہ اکیلا کیوں ہے، اتنے میں بہت دور، بکریوں کے غول سے بھی دور، مگر انہی کے پیچھے پیچھے جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ لیتا ہوا ایک دوسرا تیندوا نظر آیا، گویا جنگل کرافٹ کے ماہر اپنے ساتھی تیندوے کے شکار مارنے کے لیے شکار کو پھیر کر گھات پر لا رہا تھا۔ ہم لوگ دم بخود تھے اور ماہر فن شکاریوں کی شکاری بساط کا پھیلا ہوا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ پیچھے آنے والے تیندوے کی بابت نہ چرواہوں کو علم تھا، نہ بکریوں کو آہٹ مل پائی تھی۔ شکار کی گھات پر بیٹھے تیندوے کو ہماری موجودگی کا علم نہیں تھا۔ جنگل اور پہاڑیوں کا نقشہ ہمیں ایسا لگتا تھا گویا کسی اسٹیڈیم کی بالائی منزل سے ہم کھیل کا پورا میدان دیکھ رہے ہوں۔ بکریوں کا غول قدرے کھلی جگہ پر پہنچ چکا تھا جس میں سے ہو کر گزرنے کے لیے 2 بکریاں ایک ساتھ چل سکتی تھیں، اس لیے بکریوں کی لمبی قطار بنائی تھی، ایک چرواہا آگے ہو لیا اور 2 پیچھے پیچھے۔ پیچھے لگ کر آنے والا تیندوا کسی چھوٹے راستے سے ہو کر غول کے پیچھے پہنچ گیا، اگلا چرواہا اس تنگ راستے میں گھس چکا تھا، ساتھ میں 2 بکریاں ابھی اس میں گھس پائی تھیں کہ شکار کھیلنے والا تیندوا بجلی کی سی لپک کی طرح ٹیلے سے نیچے لپکا اور آڑ پکڑ کر اس راستے یعنی کھلی ہوئی جگہ سے ملحق آخری آڑ پکڑ کر رک گیا۔ پیچھے آنے والے تیندوے نے غول میں پھاند کر ادھر ادھر 2-4 بکریوں کے ہاتھ مارے، جس کی وجہ سے غول میں افراتفری مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی، بکریاں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ چرواہے جب تک ماجرا سمجھے، شکاری تیندوا سمٹا، سنبھلا اور اپنے پچھلے پیروں پر زور دے کر قریب والی بکری پر اس طرح جھپٹا کہ بجلی کی لپک بھی اس تیزی کے آگے مات تھی۔ یہ فاصلہ ہم سے صرف 50 گز ہوگا، مگر ہم نے حملہ کرنے سے پہلے کی ہر کیفیت تو صاف دیکھی
کہ تیندوے نے کان بچیائے، گردن اور سر کو جھکایا، بدن کو سمیٹا، بکری پر نظریں گاڑ دیں، مگر آخری لپک اتنی تیز تھی تیندوے کے بدن کی حالت پر ہماری نگاہیں نہ جم سکیں کہ حملے کے وقت اس کے پچھلے پیروں کی کیا کیفیت تھی، کب اور کس طرح پورے بدن کی سمٹن کھول سکا۔ جب تیندوے کے اگلے پنجے بکری کے اگلے پکھوڑوں کو اپنی گرفت میں لے چکے تو دیکھا کہ تیندوے نے اپنے دانت بکری کی گردن میں اوپر سے گاڑ دیے۔ تیندوے کے پچھلے پنجے ابھی زمین پر تھے کہ زوردار جھٹکے سے بکری کو اس نے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اب بکری کے چاروں پیر مخالف سمت تھے اور پیٹھ کی طرف تیندوا دبائے ہوئے تھا۔ بکری کی آواز نہ نکل سکی، وہ پیر زمین میں مارتی رہی، رگڑتی رہی، بکری کی سانس گھٹ گئی۔ بکیا ہول تتر بتر ہو چکا تھا، چرواہے چلا رہے تھے، کتے بھونک رہے تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ غول کے کس بازو پر حملہ ہوا تھا اور کیا نتیجہ ہوا۔ تیندوے کی چالاکی تو دیکھیے کہ پھیر کر لانے والا تیندوا جھٹ پٹ چکر کاٹ کر بھاگتے غول کے آگے ایک اونچے ٹیلے پر جا کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر بکریاں پھر بھاگیں اور چرواہے اپنے ڈنڈے لے کر اس کی طرف دوڑے اور وہ اسی سیدھ میں آگے بھاگا۔ اس طرح شکاری تیندوے سے چرواہے اور دور ہوتے گئے، مگر شکاری تیندوے کو یقین تھا کہ چرواہے دیر سویر بکری کی تلاش کرنے آتی ہوں گے، اس لیے اس نے بکری کی لاش کو سمیٹا۔ عین اسی وقت دوسرا تیندوا بھی وہاں پہنچ گیا، مگر وہ بہت چوکنا تھا۔ شکاری تیندوے نے گدی کی طرف سے گردن پکڑ کر بکری کو تولتے ہوئے اوپر کی طرف جھٹکے سے اٹھایا۔ بکری کی اگلی ٹانگیں لٹکتی رہیں اور پچھلی ٹانگیں تیندوے کے بائیں طرف زمین پر گھسٹنے لگیں۔ تیندوا لاش کو اسی انداز میں گھسیٹنے لگا۔ چند قدم کے بعد گہری نالی تھی، بکری کو منہ میں دابے دابے ایک جھٹکے کے ساتھ وہ نالی کے اس پار گیا اور پھر گھسیٹنے لگا، مگر اس کی رفتار مدھم تھی۔ اب چرواہوں کی آوازیں اس طرف آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ نالی والا تیندوا بار بار چاروں طرف کی آہٹ لینے کے لیے رک جاتا تھا۔ شاید راستہ جلدی طے کرنے کی نیت سے تیندوے نے بکری کی گردن کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ بکری اچھل کر 10-12 گز دور آگے جا گری۔ وہاں سے پھر گھسیٹنا شروع کیا۔ یہاں قدرے سکون محسوس کر کے تیندوے نے اگلا پنجہ لاش کے پیٹ پر مار کے پیٹ پھاڑ دیا، آلائش نکال کر کچھ خود کھایا اور لاش کو پھر گھسیٹتا ہوا اونچے ٹیلے کی طرف چل دیا۔ پیچھے آنے والا تیندوا بکیا آلائش کھا کر چکر کاٹ کر اس ٹیلے کی طرف بڑھا۔ یہ ٹیلا ہمارے ٹیلے سے قدرے نیچا تھا، اس کی بھی جھاڑی دو طرف سے گھنی آڑ سے چھپی تھی، مگر ہماری طرف سے کھلی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے سینے کا گوشت نوچ نوچ کر ایک تیندوے نے کھایا اور دوسرا تیندوا پیٹ کی بکیا آلائش نکال کر کھاتا رہا۔ چرواہے بکریاں چھوڑ کر ہٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے تھوڑی دیر تلاش کر کے تیز تیز قدموں گاؤں کی طرف چل دیے۔ جب تیندوے نے بکری پر حملہ کیا تھا تو وہ حملے کے مقام تک پہنچنے کے لیے ایک آڑ چھوڑتا تو جھپٹ کر دوسری آڑ پکڑ کر چھپ جایا کرتا تھا۔ جب بکری 5 گز قریب آ گئی تب اس نے حملہ کیا تھا۔ تیندوے نے پنجوں کا استعمال صرف بکری پکڑنے اور گرفت کو قائم رکھنے کے لیے کیا تھا۔ بکری کے نہ تو خون جاری تھا، نہ کہیں زخم آیا تھا۔ لاش کو گھسیٹنے میں تیندوا گردن کو دبائے دبائے اپنے سر کو اتنا اونچا اٹھا لیتا تھا کہ بکری کے کھر ہی زمین پر گھستے تھے، جن سے پہچان کا کوئی نشان یا گھسیٹنے کی لاتی نہیں بنتی تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تیندوے نے بکری کو کمر پر سے پکڑ کر اونچا اٹھا لیا اور دور تک لے گیا۔ ایسا ہی آدمیوں کی لاش کے ساتھ بھی وہ کرتا ہے۔ یہ رات واقعی بہت اہم ہے کہ اس کے قدموں سے کوئی آواز نہیں نکلتی کہ آہٹ مل سکے، نہ وہ حملہ کرتے وقت بولتا ہے جیسا کہ شیر کی عادت ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تیندوے کے جوڑے میں آپسی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک ساتھی دکھ بھری آواز نکال دے تو دوسرا بغیر سوچے سمجھے حملہ کر دیتا ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے دونوں تیندووں نے خوب گوشت کھایا اور نیچے جا کر گڑھے سے پانی پیا اور جہاں ہڈیاں پڑی تھیں اس کے آس پاس لیٹ کر آرام کرنے لگے۔
یہ نایاب سین اتنی تفصیل اور آرام سے ہم کو دیکھنے کو ملے کہ شاذ و نادر ہی کسی کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہمارے پاس مووی کیمرہ اور دوربین ہوتی تو ہم اس کو فلما سکتے تھے۔ اس دن کا شکار اس جیتے جاگتے سنیما کی نظر ہو گیا اور ہم نے اس کے ہیرو کو اس دن مارنا مناسب نہیں سمجھا۔ اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ پورے شکار کے دوران تیندوے کا یہ جوڑا کبھی گھات سے نہ مل سکا اور ہم لوگ دوسرے جانور مارا کیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔